ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے وفد کی آمد ہے اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ یہ ان شرائط کا جائزہ لے گا جو ہم نے قبول کی تھی، اور وہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ ہم نے ان پر کس قدر عمل درآمد کیا، اور اس جائزہ رپورٹ کے بعد ہمیں پیسے ملنے کے بارے میں فیصلہ، پیسے دینے کے بارے میں آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ریلوے نے یہ طے کیا ہے کہ جو مسافر ٹرینیں ہیں ان کی آؤٹ سورسنگ کر دی جائے۔ تو ریلوے ایک عرصے سے بلکہ دہائیوں سے غلام احمد بلور صاحب کے پیپلز پارٹی کے دور سے یہ ریلوے جو ہے انڈر فوکس ہے کہ اس کی کارکردگی کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے مختلف ٹوٹکے ٹونے استعمال کیے جاتے رہے ہیں کہ اس کی کارکردگی بہتر ہو۔ کارکردگی کو جانچنے کا جو اہم معیار ہے وہ یہی ہے کہ منافع کتنا ہوتا ہے، ریونیو سال میں کتنا حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے موجودہ حکومت نے، ریلوے کی موجودہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم اس کا جو مسافر ٹرینیں ہیں اس کو آؤٹ سورس کریں تاکہ اس سے ہمیں ہماری آمدنی میں اضافہ ہو۔ اس پر بات ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ سیلاب جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب سے گزرنے کے بعد سندھ میں داخل ہو چکا ہے اور وہاں پر تباہی مچانے کے بعد وہ سمندر کے اندر گر جائے گا۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اس دوران مرکزی حکومت کی، کے پی کے حکومت کی، پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسی رہی سیلاب کو رسپونڈ کرنے کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیلاب کو رسپونڈ کرنے کی کیا صلاحیت رکھتی ہے۔ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما جناب اقبال احمد خان صاحب کو۔ وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ اقبال احمد خان صاحب کی جو ایک اور اہم چیز ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں این اے 130 سے الیکشن انہوں نے لڑا ہے اور لڑتے رہنے کا وہ عزم کا اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ نواز شریف صاحب کو ہرا دیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کی کارکردگی بھی ہم نے پچھلے الیکشنوں میں دیکھی تھی کہ لاہور سے پیپلز پارٹی کا جو حشر ہوا تھا وہ اقبال احمد خان صاحب کا بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ بہرحال وہ عزم یہ رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ہرانے تک وہ یہ الیکشن لڑتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معروف اور محترم تجزیہ نگار جناب میاں لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ اقبال احمد خان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ریلوے کی کارکردگی، ریلوے تو کارکردگی کے اعتبار سے ویسی ہی ہے جیسے ہماری سرکار کے دیگر محکمے ہیں، جیسی دوسرے محکموں کی کارکردگی ہے ایسی ہی ریلوے کی کارکردگی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ ریلوے کو بہتر بنایا جائے۔ اور کارکردگی کا معیار جیسے کہا جاتا ہے کہ کاروبار کو جانچنے کا معیار ایک ہی ہوتا ہے کہ شام کو یافت کتنی ہوئی ہے۔ تو ریلوے کیونکہ ایک کاروباری ادارہ ہے، کمائی کرنے کا ادارہ ہے، تو اس کی کارکردگی کو جانچنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آمدن اور خرچ، یعنی آمدنی کتنی زیادہ ہے خرچ کی نسبت اور اس حساب سے نفع کتنا ہوا ہے۔ تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ خود تو حکومت کے پاس
اس ادارے کو چلانے کی شاید صلاحیت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلوے کی جو مسافر ٹرینیں ہیں اس کو آؤٹ سورس کر دیں اور آمدنی میں اضافہ کر لیں. تو آؤٹ سورس کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنے میں یہ امکان ہے کہ مسافروں کو بہتر سروس ملے گی اور ریلوے کو زیادہ بہتر ریونیو ملے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کو اور اپنے مہمان جو آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا دہائیوں سے ریلوے کی پوزیشن تو سب پہ عیاں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ریلوے چل رہی ہے سوائے بر صغیر میں، انڈیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم زیادہ ٹیکنیکلی ان کے ساتھ مذاکرات ہمارے ہوتے نہیں ہیں اس موضوع پہ. تو یورپ میں یا اور دوسرے ممالک میں وہ تو ساری کی ساری بینیفٹ پہ ہی چلتی ہیں، ان کا پرافٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ایئر لائنز کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اچھا اب بات کر رہے ہیں ہم ریلوے کی. ریلوے میں آپ یہ بتائیں کہ عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے نا. دے تو آپ یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹرین جس پہ چلتی رہی ہے، وہ پٹریاں جن کو بولتے ہیں اردو میں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے دن وہ اکھڑ جاتی ہیں اپنی جگہ سے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جو ٹرینز اس وقت چل رہی ہیں وہ اتنی غیر معیاری ہیں، ان کے اندر ٹریول کرنا ایک عام باعزت آدمی، ایک میڈیم کلاس شعور رکھنے والا آدمی پڑھا لکھا جو یا مجسہ سمجھ لیں یا اور لوگ جو فورن میں ٹرینز کی فیسلٹیز اور ٹرین کی جو رفتار اور ٹرین کا جو سفر کر کے جنہوں نے دیکھا ہے، تو یہ اس حساب سے تو یہ بالکل ورست ترین ہے، یعنی یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. تو دے تو آپ کچھ بھی نہیں رہے، صدیوں سے نہیں لیکن دہائیوں سے آپ کچھ نہیں دے رہے کسی بھی ٹریول کرنے والے کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. دوسرا جو لوٹ مار کا بازار وہاں گرم ہوتا ہے پانی کی بوتل سے لے کر، اور جو اکثر شکایتیں عوام الناس کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور جو بھی کوئی منسٹر بناتے ہیں، دیکھیں ہماری پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو روز اول سے یہی ہے کہ ہم نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں اور نیشنلائز کی ہوئی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام جو ایسٹ ہیں یہ عوام کی ملکیت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. خان صاحب یہ پی پی پارٹی کی اسی نیشنلائزیشن کی پالیسی نے ہری بھری معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا. ایسا سن لیجئے، یہ آپ کا کہنا ہے ایسا، میرا ماننا نہیں. اچھا میرا ماننا ایسا نہیں ہے. دیکھیے اپنی چیز کی تو ہر بندہ حفاظت کرتا ہے، میرا ماننا ایسا ہے. اچھا لیکن انفارچونیٹلی وہ نظام کو چلنے نہیں دیا گیا اور نظام کے ساتھ تبدیلیاں لا کر نظام کسی بھی اچھے نظام میں جس پہ عوام کی حق میں تو اس میں خرابی نہیں ہوتی. خرابی کہاں ہوتی ہے؟ جو حاکم بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں بیسیکلی وہ ڈسٹرب کرتے ہیں سارے سناریوں کو. اچھا اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ یہ ٹرینز میں بینیفیشل ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، پرافٹ نہیں لا رہی، جیسا کہ آپ نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں. تو یہ ساری حقائق ہیں جن پر سے میں نے آپ کو بتایا. اچھا کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہے، ہاں لیکن میں یہ بات کو کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کبھی تو وہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم سے نہیں چل رہی ایک چیز، فرض کیجئے بالکل ہی ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر پا ہی نہیں رہے، تو پھر ایسی کمپنیاں جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کمپنیاں کسی فورن کمپنی کو، میری یہ سجیشن ہے، چائنا سے ڈیل ہو سکتی ہے، اس کے بعد یورپ میں کسی کمپنی سے ڈیل ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ سورسنگ کے خلاف نہیں ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں. آؤٹ سورسنگ اس ایسی کا طریقہ کار ایسا جو چلانے کی اہلیت رکھتی ہو اور رزلٹ دے سکے. اور ٹرینز جو ہیں
वो सारी की सारी इंटायर चेंज हों। अभी अगर मैं गुजरता हूँ हरबंसपुरे के पास से, तो वहां पर कई पुरानी ट्रेनें खड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल मिट्टी हो रही हैं, मिट्टी के साथ, और ट्रेन की पटरियां भी हैं जो ज़ाया हो रही हैं। वो इतना आयरन है वहाँ, वो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का वेस्ट हो रहा है। उसको लेकर के उसको सेल करके रेलवे की नई बेहतरी के लिए नई ट्रेन खरीदी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी मियां साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की इकबाल अहमद खान साहब ने, आपकी टेक क्या है इसमें? पाशा साहब देखें, आपने सरेदस्त ये कहा कि ये आजकल तो नो डाउट मटेरियलिस्टिक दौर है, हर चीज़ को नफ़ा नुकसान की बुनियाद पे जांचा जा रहा है। चूँकि पूरी दुनिया में एक ही रुझान है कि इकनॉमिकली कोई कितना सक्सेसफुल है। बेसिकली जब ये ट्रेन बनाई गई थी उस वक्त मुसाफरों की, चूँकि जिस वक्त एस्टेब्लिश किया गया था रेलवे को, बिफोर पार्टीशन ये एस्टेब्लिश हुई। आपको पता हमारी जितनी भी लाइनें हैं मोस्टली 90% उसी दौर की बिछी हुई हैं, फिक्स हुई हैं। उसके बाद हमने इस पे काम नहीं किया। मुगलपुरा, लोको शेड, जितने ये वर्कशॉप थी रेलवे की, वो सारी की सारी उस दौर की हैं और बड़ी खूबसूरत इनकी वर्कशॉप बनी हुई हैं गोरे के टाइम की। और ये उस दौर की टॉप की यूं कह लें कि दिस जर्नी वाज इक्वल टू एरोप्लेन जर्नी एट दैट टाइम। ठीक है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव लोगों की सहूलत था, वाज नॉट प्रॉफिट। चूँकि ये एक पब्लिक सेक्टर की कम्युनिकेशन मीन्स था, तो इसका मकसद लोगों की सहूलत बहम पहुँचाना था, ताकि लोगों को 100 के कहाँ ज़ियारत कोटा वहाँ तक ये लाइनें, उस वक़्त जबकि आप देखें आबादी का तनासब कोटे में क्या था, आपको दूर दराज बंदा नज़र आता था। यानी आपकी बात बड़ी होती है कि अब भी अगर उन ट्रेन की पटरियों को देखा जाए कि जिस अंदाज में वो पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं, तो मतलब अजीब लगता है कि ये आज से सदी या 1.5 सदी पहले भी ये काम हुआ। तब इतनी अहलियत थी, हमारे लोगों ने करवाने वाले और थे, लेकिन हमारी बैड गवर्नेंस ने आज ये आलम कर दिया रेलवे का कि हमें अपनी ट्रेनें और सोर्स, हम बनी बनाई चीज़ को भी चलाने अहल नहीं। हमारी बैड गवर्नेंस है, उसमें एक पार्टी नहीं, तमाम पार्टियों की कंट्रीब्यूशन, तमाम पार्टियों की। मैं कहूँ कि पीपल पार्टी ने इसे स्पाइल किया है, गुलाम अहमद बलोर ने, जो कि 2-3 बार और 2-3 बार ही शेख रशीद साहब रहे हैं। ठीक है। इस तरह साद रफीक साहब भी रहे हैं और अब मौजूदा जो साहब हैं, तो इन सब का सारी हुकूमतों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है तबाह करने, आगे नहीं लेकर आते। बेसिकली हमारी ये लाते हैं पॉलिटिकली। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरी पार्टी में कोई ऐसा आदमी जिसको ऑब्लाइज करना है उसको लगा देते हैं, ये नहीं तरीका होना चाहिए मेरिट पे, कि एक आदमी टेक्निकल हो उस फील्ड का, हवाबाजी में लगाना है तो उसको पता होना चाहिए उनके मसाइल, उनकी परेशानियां, वही ठीक कर सकता है। जिस तरह अभी देखें ना ट्रेन का, ये नॉन टेक्निकल लोग होते हैं सारे के सारे, सियासी तौर पर आते हैं, आकर के बैठते हैं और ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे लगा दें रेलवे का, मुझे क्या पता रेलवे में क्या है। जी ये तो उससे नीचे पाशा साहब, अब यही हमारे पास फिर हाल रह जाता आखिरी, जब आपसे नहीं चलती तो आप कम से कम ट्रांसपेरेंट इसकी करें, आउटसोर्सिंग कम से कम वो तो ट्रांसपेरेंट हो ना, वो भी ना ऐसा हो कि आप अपने चाहने वाले को बंदर बांट की तरह कर दें और इससे भी बुरा हाल हो जाए, ताकि अवाम को और ज़्यादा जो पहले पिसे हुए हैं उनको टिकटों की सूरत में और इनको और मसाइल से दो चार ना कर दिया जाए, महंगी टिकट लेनी पड़े जहां मजबूरी है लोगों की, बस नहीं जाती और यही सोर्स है। तो ये इसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखें जिस तरह वेस्ट में चल रहा रेलवे का निज़ाम, उसी तरह ये निज़ाम उससे बेहतर हो सकता था, ये भी उसी दौर का, लेकिन हमने इस पे तवज्जो नहीं दी, हमने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट तो किया गोरे ने, हमने आगे आके इसको तबाह किया, लेकिन हमारी बैड गवर्नेंस, हमने कॉम्पिटेंट लोग नहीं लगाए, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं किया,
پھر ہم نے پولیٹیکلی لوگوں کو ابلائج کیا، oblige ایک ہی کر جگہ کے پہ ہم ساروں کے 3 سارے بندے لوگوں کو لے لگا آتے ہیں۔ دیے آپ نے، جی ہاں۔ اور اس نے سارا نظام تباہ کر کے رکھ جی دیا۔ ہاں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ریلوے خسارے میں جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم وقتی طور پہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ریلوے کا نظام خسارے میں ہے۔ آج بھی وہ ملک کا وہ ادارہ بن چکا ہے جہاں ہمیں سال کے بعد اربوں روپے جھونکنے پڑتے ہیں، حالانکہ اس سے ارننگ ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن مین لیٹسٹ ہے اور لوگ اس پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رات کی ٹرین کا ٹائم ہے، رات 7 بجے چل رہی، صبح 7 بجے، تو کون آئے گا؟ پھر لوگ چاہے تنگ ہوں وہ لوگ بسوں میں جائیں گے، بے شک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو اب تو، پہلے کبھی ٹرین کا ایکسیڈنٹ شاذ و نادر سنتے تھے، اب آئے دن آپ کو کہیں پٹری پہ ٹرین الٹ جاتی ہے اور کہیں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سب نے ہماری ریپیوٹ ریلوے، پاکستان ریلوے کو بری طرح گھائل کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم خان صاحب، جی جی، یہ جو سیلاب نے ہماری پوری معیشت پر جو اثرات مرتب کیے ہیں، جی جی، ہم چاہیں گے کہ آپ کمنٹ کریں کہ سیلاب کو نپٹنے کے لیے ہمارے حکومتوں کی، مرکزی حکومت کی جس کا آپ حصہ ہیں، پھر کے پی حکومت، پھر پنجاب حکومت، اور اب سیلاب جو ہے وہ سندھ میں جا رہا ہے، جی جی، اس پر آپ کی گزارش یہ ہے کہ ہم تو دیکھیے ایک طیارہ جو اڑان لی ہے اس کے پائلٹ نہیں ہیں، وی آر ناٹ دی پائلٹ۔ ہاں تعاون ضرور کر رہے ہیں، تعاون یہ سمجھ لیں کہ ہم وہ عملہ ہیں جہاز کے اندر جو تعاون کرتا ہے عوام کے ساتھ، دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ۔ نہیں، ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی جو مکمل باغ ڈور اچھا، جو اس پالیسیاں کو ڈرائیو کرنے والے ہم نہیں ہیں، اوکے، ہم تو وہ پیسنجر جو موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی مزے آپ سارے لے رہے ہیں پرواز کے، ساری آئینی پوزیشنیں اگر آپ یہ نے مزہ لی ہوئی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب اس کو ٹیک اوور کرنے کا، ساتھ ملنے کا ٹائم تھا کیا، تو اگر وہ نہیں کرتے یہ ملک ابھی تک ڈسیبل ہی رہتا، کیونکہ یہاں پر حالات یہ چل رہے ہیں کہ کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیٹھے سارے مل کر کے ملک کو چلائیں۔ تو اس لیے پھر ہم نے، تو پیپلز پارٹی نے جس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تھی اس نے ہاتھ جھٹک دیا نا۔ تو پھر بات آصف علی زرداری صاحب نے تو الیکشن کے بعد سب سے پہلے دعوت دی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ اس لیے دعوت تو سب کو دی تھی، نہیں سب کو نہیں، سب سے پہلے پی ٹی آئی کو دی تھی۔ اچھا گزارش ہے آپ کی، میں ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات نہیں نہ سیکنڈ کرتا ہوں نہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا، اگر آپ نے ان کی بات کی ہے تو آج بھی رویہ دیکھ لیں، میں نہ مانوں بھئی، ہر موضوع پر دیکھیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، بات تو کرنی چاہیے بھئی، بات کریں گے تو سلوشن کو نکلے گا نا، یہ تو طریقہ نہیں ہے میں نہ مانوں، اب دروازے کی آپ چٹخنی لگا دیں اور کہیں جی میں تو باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ پی ٹی آئی کا یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے، تو آصف یہ 2024 کے الیکشنوں سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ ہے، تو پھر اب دیکھیں آپ نے دعوت کیوں دی تھی؟ بہرحال ہم اب اس پر بات کرتے ہیں، ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے میں جانے سے پہلے ہم اقبال احمد خان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ سیلاب کے حوالے سے ہماری حکومتوں کی کارکردگی کیسی، ویسے تو یہ ابھی تو سیلاب گزر کے سمندر میں گرا نہیں ہے، تو اس کے بعد ایک نئی یعنی ری ہیب یعنی کرنے کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ سیلاب سے زیادہ ایک خوفناک مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن ابھی تک جو ہماری حکومتوں کی کارکردگی ہے اس پر ہم اقبال احمد خان صاحب کی رائے سن رہے تھے۔ جی، چونکہ یہ میرے پیارے بھائی یہ ایک دم سے ایک ناگہانی آفت تھی، اور اس دفعہ کچھ زیادہ برسات کا موسم بڑا ہیویلی آیا ہے، جی، اور شاور بہت زیادہ ہوا ہے،
تو آل آف اے سڈن اتنی تیاریاں تو نہیں تھیں حکومت کی، اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ایسا موقع آتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر کی صورت بن جاتی ہے. تو پریپریشن تو ان کی بالکل نہیں تھی، اور نہ اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ ABCD کوئی بھی ہو ان کی پریپریشن، وہی میں ٹیکنیکل کہتا ہوں بات کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگوں کو ٹیکنیکل جاب کے لیے نہیں ہوتے. اب دیکھیں نا وہ انہوں نے ہیلی کاپٹر اڑایا اور KPK میں، اور وہاں پر وہ نکالنے کے لیے امداد کے لیے اور وہ ہیلی کاپٹر ہی گرا دیا، بندے مار دیے. اچھا ٹیکنیکلی ہم لوگ جو ہیں وہ پریپیئر نہیں ہیں. آل آف اے سڈن وی آر انفارچونیٹ پیپل. اگر وہ ہیلی کاپٹر گر گیا تو اس میں حکومت کا کیا قصور؟ نہیں، حکومت کی بات نہیں کر رہا میں، کہتا ہوں کہ ہمارے پاس حکومت کا قصور یہ ہے پاشا صاحب، اٹس اے ویری سیریس ٹاک، کیونکہ اس میں سوچنا یہ ہے کہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے کتنے ہیلی کاپٹر تباہ ہوتے ہیں، یا کتنے لوگ ڈیزاسٹر سے مرتے ہیں جو ہیلپ کرنے جاتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں. وہ بڑے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے ٹیکنیکل آدمی ہوتے ہیں، اور وہ پراپر طریقے سے ہو یہ رہا ہے کہ پانی میں سے لانے کے لیے وہاں لاکھوں روپے لے رہے ہیں کشتیوں والے، اور وہ یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کیونکہ میں عوام میں رہتا ہوں، 6 لاکھ ووٹر ہیں میرے، مجھے ہر بات کو سننا ہوتا ہے اور مجھے سمجھنا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ لوگ بیچارے پانی سے نکلنے کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیوی کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. وہ کشتی والے وہ وہاں پر سیزن منا رہے ہیں. یعنی اس قوم کا معیار دیکھیں. اچھا ذرا بات کمپلیٹ ہونے دیجیے گا. اس کے بعد ہو کیا رہا ہے، اور سننے میں یہاں تک آیا ہے کہ جب وہ ان کی فیملی کو لے آتے ہیں تو پیچھے سے گھر کا بھی صفائی کر دیتے ہیں. یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے. اب اس قوم کو بابا قوم بیچارے چلے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح، انفارچونیٹلی ان کو بیچاروں کو صرف ایک تیل پٹرول ڈلوانے کے لیے یہ ختم ہو گیا، یہ سارا کانسپیرسی بنائی گئی. وہ بیچاروں نے کہا کہ مجھے یہ ہجوم ہے، یہ قوم نہیں ہے، اس کو بنانا ہے قوم. وہ بنا نہ سکے، ابھی تک ہم ہجوم ہی ہیں. اب دیکھیں نا جس قوم میں انفارچونیٹلی میں جس علاقے سے الیکشن لڑا، مزنگ چونکہ سے شفیق آباد تک، تو بات یہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے لڑا 3000 روپے پہ تو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، بریانی کے ڈبے کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں. دیکھ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ کھا رہے ہیں بریانی یا گوشت، یہ انہی کا گوشت ہے جو کینڈیڈیٹ کھلا رہا ہے انہیں، یا وہ پارٹی کھلا رہی ہے ان کو. وائی ڈونٹ دی پیپل انڈرسٹینڈ؟ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ کب شعور آئے گا اس قوم کو؟ عوام کو جب تک شعور نہیں آئے گا. اور جہاں تک کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، کارکردگی تو میں نے آپ کو بتا دی. اللہ کی مہربانی سے بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پہ بہت ساری باتیں کی ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے فوٹو سیشن، کشتیوں میں سیریں کی گئی ہیں، فوٹویں بنائی گئی ہیں اور دیکھا گیا. انفارچونیٹلی ابھی تک تو ہم غریب غربا بیچارے یتیم مسکین اور جو بیچارے بے یار اور مددگار لوگ ہیں ان کے لیے اس انداز سے نہیں ہیلپ کر سکے. اب دیکھیں نا کئی لوگوں نے تو کیمپ لگا لیے ہیں، وہاں پر انہوں نے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور آیتیں لگا دی ہیں، کسی نے نغمے لگا دیے ہیں. اب وہاں پر وہ مال اکٹھا ہوگا، اس کے بعد مال جائے گا کہاں؟ جو باہر سے کسی نے امداد بھیجی نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے اپلان کیا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، اور پلس اس قوم کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے. اور پھر وہ اب جا رہے ہیں ملک و ملک جا کر کے، تاکہ اس ملک کے لیے کچھ. لاسٹ ٹائم گئے تھے تو انہوں نے آ کر کے گھر بنا دیے لوگوں کے، جو ڈیزاسٹر میں پریشان لوگ تھے، دیے ان کو گھر اس دفعہ. اب پھر جا رہے ہیں. تو ہم تو آواز پاکستان پیپلز پارٹی بلیو رکھتی ہے کہ عوام ہیں تو ہم ہیں، ہم عوام میں سے ہیں. ہم اللہ جانتا ہے کہ ہم نے عوام کا درد دکھ، ہمارے جتنے ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بے لوس ورکر ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک بیچارے زندگی میں ہمیشہ اس ویژن کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ویژن تھا. اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں بحفاظت بیٹھے ہوئے ہیں بفضل خدا. تو یہ تو ہماری کارکردگی رہی ہے. لیکن اب سندھ کی طرف جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جا رہا ہے، تو سندھ میں انشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہوں گے جیسے پنجاب میں ہوئے ہیں. نہیں، سندھ میں تو چیلنج کیا نے کہہ دیا ہے ہمیں کہ کچا تے گیا، یعنی انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ کچے کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچا تے گیا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا. لیکن اب صورتحال یہ ہے
کہ عظما صاحبہ نے تو چیلنج کر دیا ہے. لوگ تو دیکھیں اپنی ہی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, دوسری طرف وہی لوگ جو حکومت کو چلا رہے ہیں, جن کا ہم حصہ بننے کے لیے, جن کو کندھا دے کر ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے, وہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں, وہ الٹ جائے گا, وہ سیدھا ہو جائے گا, وہ یوں ہو جائے گا. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب, یہ بریانیوں کا اور گوشت کا ذکر ہوا, آپ کا بھی بڑا تعلق ہے کھانے پینے سے. جی وہ تو ہے, وہ ہمارا کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے یہاں. پورے پاکستان میں جب ووٹنگ ہوتی ہے تو لوگ بیچارے دیکھیں, اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یعنی آپ انڈورس کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ اگر چلیں ایک دن روٹی ان کو مل بھی گئی ہے تو وہ ایک دن ہی ملتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں لیکن وہ اس میں ان کا کوئی گناہ نہیں. پاشا صاحب گناہ ہے نہیں, اقبال احمد خان صاحب بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے, اب آپ کی گورنمنٹ ہے نا, آپ اس پارٹ آف ڈیٹ گورنمنٹ ہیں, پنجاب گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ, تو آپ اتنی بہتری لائیں سسٹم کے کہ لوگوں کو, لوگ آپ کے نان کی طرف دیکھیں نا, کہ لوگوں کے پیٹ اتنے بھرے ہوں. ہاں نہیں, اگر اچھا کھانا الیکشن کے وقت کھانے کو مل رہا ہے, نہیں سر نہیں, دیکھیں ابھی بھی آپ یہ جو عام وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں اور ایک ٹیکس بار کے الیکشن ہوتے ہیں, ٹیکس بار میں موسٹلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے اور زیادہ جو جن کے پاس خوشحال وکلاء ہوتے ہیں, وہاں آپ دیکھیں ان کا کھانا اور عام وکلاء کا کھانا دیکھیں. یہاں ہوتا ہے کہ بالکل جیسے وہ گاؤں میں ایک روزے کی آواز پہ کھلتی ہے نا, تو لوگ کوئی کسی کے ہاتھ کھجور آ جاتی, کسی کے ہاتھ وہ کھانا نہیں کھلتا, بندے کھل جاتے. تو وہ اس طرح جب آپ خوشحال ہوں گے تو آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی ان چیزوں کی. وہ غریب آدمی کو تو شاید اسی دن شاید وہ کہے کہ مجھے آج ہی بریانی ملنی ہے, پتہ نہیں باقی میرے سے کھائی جانی ہے کہ نہیں, پورا مہینہ یا سال میں نے دال کھانی ہے. سوچ ان کی اچھی ہے کہ آپ ووٹ کو بیچیں نہ, میں بھی اس کے حق میں ہوں, لیکن جو کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا بھوکے سے 2 and 2 plus 4 روٹیاں, ٹھیک ہے, اس کو تو روٹی نظر آئے گی نا, اس نے حالانکہ 4 ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے کہا 4 روٹیاں, 2 اور 2 4 روٹیاں. تو یہی حال یہ ہے. تو وہ ایک بات ہے. باقی رہا جو آپ نے مین سوال کیا ہے نا, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. جو KPK میں ہوا ہے وہ ہماری مس مینجمنٹ تھی. مس مینجمنٹ ان دی سینس پر پہلے سے آپ نے ساری پلانٹیشن ختم کر دی اس علاقے سے, ایروین ہونی تھی, بڑے بڑے پتھر آئے, اور جو جس لیول کی بارشیں ہوئیں, وہ چاہے KPK گورنمنٹ ہوتی یا وہ وہاں سندھ گورنمنٹ کے بندے بیٹھے ہوتے یا پنجاب کے, کسی سے کنٹرول نہیں, نتیجہ یہی نکلنا تھا. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے سارے درخت کاٹ لیے, چاہے سنوبر کے تھے یا قیمتی لکڑی کے تھے. تو اوریون آپ کا دیکھیں, جب پلانٹس کی جڑیں نہیں ہوں گی, وہ جو پتھر انہوں نے روکے ہوئے تھے, دیکھیں وہیں اگر گرین بیلٹ ہوتی وہاں پہ, یا جس طرح کے پہلے ہوتے تھے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن, جس طرح کی صورتحال تھی درختوں کی, ویسے ہوتی گھنے جنگل, وہاں پتھر آگے آ ہی نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ تو پتھروں کی بارش ہوئی اس KPK والے, وہ وہاں میں نے کہا کہ آپ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی یہی حال ہوتا. رہ گیا پھر آگی باری پنجاب کی. پنجاب گورنمنٹ نے کافی حد تک مینج کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک نہیں ہضم ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کرم کرے وہاں پہ جو ادھر پانی داخل ہو رہا ہے, وہاں تباہی کمپیریٹیولی لیس. جو ہم سوچ رہے تھے, جس طرح یہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو بڑے ریلے ملیں گے پنجناد پہ جا کے, تو اس لیول کا, لیکن چلیں کچے کا کچھ علاقہ متاثر ہوگا, لیکن موسٹلی ایریاز میری نظر میں ابھی تک سیف محفوظ ہیں اور سیف رہیں گے. اچھا, اور پانی دریا میں گر جائے گا. اچھا, کچے کا آپ نے ذکر کیا نا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن حکومتوں کی یہ ناکامی تھی کہ کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں نکال سکے, تو اللہ کی طرف سے اب پانی نے نکال دیا ان کو. اب اگر حکومتیں, جو حصہ پنجاب میں آتا ہے کچے کا, وہ پنجاب میں بھی ہے اور زیادہ حصہ سندھ میں ہے, تو اب وہ جو ڈاکو وہاں سے نکلے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. بلکہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا نام ہے اس ڈاکو کا, بڑا مشہور ہے,
تو وہ مارا گیا مطلب کل یا پرسوں. یہ بہتری ہو گئی کبھی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. دیکھیں ہر وہ کہتے ہیں نا ہر جو مصیبت ہوتی ہے, دیکھیں جب سیلاب آتے ہیں نا ہماری زمینیں فصلیں تباہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلٹی لیول آف دا زمینوں کا وہ بہت ریچارج ہو جاتی ہے, ریچارج ہو جاتی ہے, اس کے نیچے پانی کا لیول ریچارج ہو جاتا ہے. فرٹیلٹی سب سے زیادہ فرٹیلٹی, آپ بغیر کھاد بیج کے وہاں فصلیں اگتی ہیں تو وہ, لیکن اس کے بعد جو نقصان وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ غریب کا ایک ہی گھر ہوتا ہے, وہ بھی اس نے ٹی آر گارڈن کے ساتھ چھت ڈالی ہوتی ہے. کسی کی اگر دیوار میں بھی آ گئی ہے تھوڑی بہت دراڑ آ گئی ہے تو وہ اس کا سمجھے ضائع ہو گیا. اس کو روکنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے اس کی ساری جمع پونجی لگ جاتی ہے. پھر موسٹلی ہماری نا ہولڈنگ جو ہے نا اقبال صاحب, ہماری ہولڈنگ ہے اب انہیریٹنس ہو کے وراثت ہو کے اب آ گئے ہیں ہم 2-2 4-4 کلوں پہ. پہلے مربے ہوتے تھے, اب 2-2 4-4 کلے آ گئے ہیں فیملیوں میں, ٹھیک ہے, بہن بھائیوں میں تقسیم ہو کے. تو وہ 2-2 4-4 کلے پہ ہم نے جتنی فصلیں لگائی تھی جو بھی دریا کی بیلٹ میں آتے ہیں گرد و نواح میں, جیسے ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا ہے کہ 4700, پی ڈی ایم اے نے کہا کہ 4700 دیہات ہمارے متاثر ہوئے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ان کی کمپنسیشن کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ان کو پنجاب نے کافی حد تک بہتر کیا, لیکن آپ جب تک ان کی بعد میں کمپنسیشن ریہیبلیٹیشن نہیں کریں گے تب تک پھر وہ آپ کی جو کارکردگی جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گی. دیکھیں نا, مجھے بخار نے تباہ کر دیا, آپ نے مجھے بخار میں دوائی دے کے بچا تو لیا, اس کے بعد میری ڈائٹ کا, میرے رہنے سہنے کا میرا بندوبست کس نے کرنا, کیونکہ اسٹیٹ از ریسپانسبل. یہ ڈساسٹر جو ہے نیچرل ہے, میرا کیا ہوا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں قدرتی ایک آفت ہے, حکومتوں کا کام تھا اسے وقت سے پہلے کنٹرول کرتی, جبکہ وارننگ آ رہی تھی کہ 25 سے 30% بارشیں زیادہ ہوں گی. پچھلے سال سے یہ فورکاسٹ ہے کہ اب کی بار یہ ہوگا, لیکن اللہ کا کیا ہے میاں صاحب کہ اگلے سال اور اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور اللہ کا کرنا ہے کہ دیکھیں 88 کے بعد اس لیول کا فلڈ پنجاب میں داخل ہوا, اور تینوں دریاؤں میں, ستلج میں تو تباہی مچا دی, چناب میں تو آتا ہی آتا تھا, راوی اور ستلج سب سے زیادہ ستلج نے مچائی ہے, اس کے بعد راوی نے, یعنی راوی جو خشک ہو چکا تھا جسے لوگ نالا کہتے تھے, بڑھا دریا مر کھپ گیا, مطلب وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ, اور اس نے بتایا کہ بڑھا نہیں ہویا. وہ دیکھیں اس نے کیا تباہی مچائی ہے. لہٰذا ہمیں پچنگ کی بھی ضرورت ہے لاہور کے قریب, اور آگے دیہات میں بھی لوگوں کو اس طرح کی ہم کریں, فصلیں لگائیں لیکن اندر آبادیاں نہ بنانے دیں, تاکہ اللہ نہ کرے جب بھی آئندہ کبھی پانی آئے تو اس کو کھلا راستہ ملے, تاکہ وہ آگے چلا جائے, تباہی نہ مچائے اور سموتھلی جا کے سمندر میں گرے اگر ہم نے ڈیم نہیں بنانے. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ دریا کا جو ایکچول راستہ ہے اس سے کنارہ 1 میل تک خالی چھوڑنا چاہیے. بالکل, یعنی 1 مائل آن بوتھ. بیڈ ریور جو ہے نا اس کے دونوں طرف. ہاں جی, آپ دیکھیں, آپ کبھی ادھر سائفن سے, راوی کے سائفن کی پرلی طرف گئے ہیں, ہم نے بالکل اوپر چڑھے ہوئے ہیں اپنے, چونکہ ہمارا جو رقبہ ہے وہ تقریباً سائفن کے پرلی طرف ہے, میرے پیرنٹس کا, ٹھیک ہے, ہم بھی مطلب پیرنٹس میں اب ہمارے پاس آ گیا. تو انڈیا کی طرف میں جاتا ہوں تو انڈیا کا 5 کلومیٹر وہاں کچھ نہیں ہے. اچھا, ہاں, انہوں نے کچھ نہیں, کوئی مطلب ان کے گھر وار نہیں ہے, ڈیرے شیرے ہیں, 2 گھر بنائے ہوئے ہیں, باقی ساری کلٹیویشن ہے ان کی. تو انہوں نے اپنا ایریا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی ہماری کسی مینجمنٹ نے. ہمارا جہاں لوگوں نے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدرے کے راوی کے پول شدرے میں لوگوں نے وہ جیسے فرخ آباد کہتے ہیں دریا کے اندر ہے, اور اب 100 کے علیم خان کی سوسائٹی آ گئی, حالانکہ اس نے بڑی کوشش کی کہ پانی نہ اندر آئے. تھیم پارک اور پارک ویو میں پانی آ گیا, چونکہ جب پانی اس لیول کا کر بیچے گئے تھے کہ ریور سائڈ ویو. نہیں, اس سوسائٹی کا اوریجنلی نام تھا ریور ایج سوسائٹی.
اچھا ریور ایج تھا 2007 میں انہوں نے اس سے خریدی تھی علیم خان نے اس کے رائٹ اس پارٹی سے کسی اور پارٹی سے یہ اس کا نام ریور ایج یعنی یہ بنائی ہی اندر گئی ہاں جی نہیں ریور ایج مطلب تھی تو شروع میں تو اب پارک ویو اس نے خریدنے کے بعد نام دیا لیکن جو سوسائٹی اوریجنل سوسائٹی تھی وہ تو سنا 700 کنال کی تھی اب تو تقریباً یہ 7000 کنال پہ مشتمل ہے وہ دریا کے اندر آپ چلے گئے میں جس دن پانی آیا دیکھ کے آیا ہوں تقریباً علیم خان کی سوسائٹی کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ پانی چل رہا تھا دریا کا تو وہیں ایک نالے سے اندر آیا حالانکہ ہی میڈ ہز بیسٹ ایفرٹ علیم خان میڈ ہز بیسٹ ایفرٹ ٹو اسٹاپ لیکن دریا کے پانی کو کون روک سکتا اصل بات تو وہی ہے کہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی پرواہ نہیں کی کسی جگہ پر بھی. یہ علیم خان صاحب کا تو نام ایسے ہی ہمارے منہ پہ چڑھ گیا نا وہ چونکہ ایک مشہور بندے کا نام لینے سے وہ بات بڑی. اور بھی بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جو میں نے کہا نا تھیم پارک ہے وہاں تو کہتے ہیں 2 منزلہ لوگوں کی اس میں پانی میں چلی گئی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہم نے خان صاحب جی آپ دیکھیں کہ ہم نے نیچر کو بھی ڈاج دینے کی کوشش کی ہے. کے پی کے میں دیکھ لیں آپ جیسا کہ انہوں نے بتایا وہاں پر سب سے زیادہ جو بے ایمانی کا کام ہے وہ یہی ہے لکڑی کو کاٹنا قیمتی لکڑی کو کاٹ کے وہ سارا کرتے جا رہے ہیں. اور آپ کے پسندیدہ پارٹی اس میں میں ایک تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں ڈونٹ فورگیٹ دیٹ میں چونکہ اللہ پہ بہت زیادہ جس نے زیر زبر کا فرق نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. میں بڑا پکا ایمان رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر اللہ کے کلام پر اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ زیر زبر کا فرق کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ کہ یہ جو ریورس لگ رہا ہے یہ جو حالات بن رہے ہیں پوری دنیا میں اس کے بارے میں دینی مورخین کی پیشن گوئیاں ہیں احادیث ہیں. اس کے علاوہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے ریورس بارشیں زیادہ ہوں گی پانی چل پڑے گا پانی نے چلنا ہے اور یہ اینڈ آف دی ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں سارے کے سارے ہی لوگ. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ اس کو بھی یہ ایک دینی معاملہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اس کو. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ ہم اتنا دنیا میں کھو گئے ہیں کہ ہمیں دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملات کو نظر انداز کر رہے ہیں. بیسیکلی دیکھیں نا نیل کا پانی ختم ہو رہا ہے دریا نیل کا. اسی طرح سعودیہ میں پہاڑوں پر ہریالی اگ گئی ہے آنی شروع ہو گئی. دیکھیں آپ کیوں آپ نیچر کو کس طرح آپ روک لیں گے جو ہم ایک طرف جا رہے ہیں اس پروسیس کی طرف ٹرائنگ تو کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ ٹو سیو ہیومینٹی. اوکے آئی ایگری ود دیٹ بٹ دیر از اے نیچر جو ہے اس نے اپنا ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ. لیکن اس کے باوجود انسانیت کی فلاح کے لیے ہم نے پہلے سے پلان کر رہے ہیں پروگرام بنانے ہیں تاکہ انسانوں کو سیف کیا جا سکے. لیکن نا کشتی بنائی تھی نوح نے بھی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی بنائی تھی نا. تو ہم کشتی تو بناتے نہیں ہیں. دیکھیں نا بات تو یہ ہے جو دین کے لوگ ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں. بات یہ اسی طرح یہ ایک قسم کا لیسن ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھی نہ بھولیں اور ان کے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کریں آخرت کی بھی دین کی بھی دنیا کی بھی. اور جیسا کہ آپ نے شروع کے پروگرام میں کہا بڑے ماشاءاللہ میں تو ویسے ہی آپ سے بڑا انسپائر ہوں کیونکہ کئی پروگرام سے میں آپ کے ساتھ رہا اور آپ کے پاس نالج تو بہت ماشاءاللہ زیادہ ہے یہ تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اور آپ کیلکولیٹڈ آدمی ہیں آپ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کیلکولیشن آپ کے پاس ہوگی اس بات کی بھی کہ یہ ڈیزاسٹرز ہونے ہیں آگے جا کے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ تو یہ تو ہونا ہے. جناب اقبال احمد خان صاحب جناب میاں لیاقت علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو
اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.